أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق الله العظيم. کل الحمدللہ سورۃ البروج ہماری مکمل ہو گئی تھی. آج سورۃ الطارق سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ الطارق میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کو بیان کیا ہے، بعث بعد الموت کو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اور انسانوں کو ان کی تخلیق، پہلی مرتبہ جو پیدائش ہے وہ یاد دلائی گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے پیدا کیا. جو اللہ تمہیں پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ لوٹانے پر بھی تمہیں قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے. وہ پروردگار جس طاقت کے ساتھ پہلے سے ہے اسی طاقت کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے، اور اسی طاقت کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے گا. کبھی بھی اس کی طاقت میں کوئی کمی ذرہ برابر نہیں آتی ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات میں آنے والے کی. قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم ما الطارق، رات میں آنے والا کیا ہے. رات میں آنے والی چیز کون سی ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. گویا دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھائی، ایک آسمان کی، دوسرے طارق کی. اور طارق کی مراد کو خود واضح کیا، خود بیان کیا، اس کی تفسیر خود بیان کی کہ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. تو آسمان اور اسی طریقے سے آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے، ہر ستارہ آسمان کا، اور اسی طریقے سے آسمان یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی بھی جان مگر یہ کہ اس پر ہے حافظ، ایک نگراں. ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک نگراں مقرر کیا ہے. ان کلو، نہیں ہے، نفس، کوئی بھی جان، لما یہ اللہ کے معنی میں ہے، مگر علیہا، اس جان پر ہے مقرر اور متعین، حافظ، ایک حفاظت کرنے والا. یہ حافظ، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس کی تین تفسیریں کی گئی ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ حافظ سے مراد اللہ ہے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے دنیا میں بھیجا، اور وہی پروردگار ہمارا محافظ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ حافظ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جن کا تذکرہ سورۃ الرعد میں 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کچھ فرشتے لگائے ہیں جو یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں اس کے پاس. اور یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. 10 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں جو دن میں بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے ایسے ہیں جو رات میں انسان کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی چیز ہماری آنکھ کی طرف آ رہی ہوتی وہ فرشتہ ہٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے اور کوئی پریشانی آنے والی کچھ ہوتا ہے، فرشتہ حفاظت کرتا ہے اللہ کے حکم سے. ہاں، جہاں اللہ کا حکم مقدر ہو چکا ہوتا ہے کسی مصیبت اور پریشانی کے متعلق، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے حفاظت کو ہٹا لیتے ہیں. ورنہ ہر وقت وہ محافظ فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں اور بندے کی حفاظت کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ہمیں ہمارا دماغ، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں یہ آدمی بچنا نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر وہ بچ جاتا ہے. بعض دفعہ ایک آدمی پتہ نہیں کہاں سے گر جاتا ہے لیکن بچ جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑی سی اس کو ٹھوکر لگتی ہے، نیچے گرتا ہے تو مر جاتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک حفاظتی انتظام ہے
جو اللہ نے انسان کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ جہاں آدمی کوئی پریشانی پہنچنے لگتی ہے وہ فرشتے فوراً پہنچ جاتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کسی کو کوئی نقصان یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا مقدر ہو چکا ہوتا ہے, اس وقت اللہ اپنی اس حفاظت کو ہٹا لیتے ہیں. ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4تھی منزل سے وہ نیچے گرا اور اٹھ کے چلنے لگ گیا, کچھ نہیں ہوا, اس کو کچھ نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ جو دوسرے کام کرنے والے مزدور طبقہ تھا دوسرے, وہ کہنے لگے کہ 4تھی منزل سے تو نیچے گرا ہے, پھر بھی تو بچ گیا ہے, اب تو مٹھائی کھلانا واجب ہو گیا, ضروری ہو گیا. وہ مٹھائی لینے کے لیے گیا, راستہ پار کر رہا تھا, ادھر سے گاڑی آئی, وہاں ٹکر لگی اور وہیں انتقال ہو گیا. ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا اور سبب جو تھا وہ بھی ابھی نہیں تھا, اسی طریقے سے جو جگہ تھی وہ بھی نہیں تھی, اس لیے 4تھی منزل سے نیچے گرا تو کچھ نہیں ہوا. اور وہاں سڑک پار کرنے کے لیے جا رہا تھا اور ٹکر لگی تو وہیں پر ختم ہو گیا. وقت بھی مقرر ہے, جگہ بھی مقرر ہے, سبب بھی اللہ کے یہاں مقرر ہے. کس کو کس حالت میں کس جگہ کیسے جانا ہے یہ اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے, متعین کر کے رکھا ہوا ہے, اور اسی طرح آدمی جا سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں جا سکتا ہے. تو 4تھی منزل سے گرنے والا جو تھا اس کی حفاظت اللہ نے وہی فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرائی. نیچے گرا اور اس کو کوئی چوٹ بھی نہیں آئی. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے گرتے رہتے ہیں تو ان کی حفاظت پر وہ فرشتے مامور ہوتے ہیں کہ ان کو تکلیف اور چوٹ نہیں پہنچتی ہے, اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ حفاظت کو ہٹا لیتے ہیں. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے محافظ فرشتے مراد ہیں, جو 10 فرشتے دن میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور 10 فرشتے رات میں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ حافظ سے مراد کرامن کاتبین ہے, وہ فرشتے ہیں جو ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. 2 فرشتے دن میں اور 2 فرشتے رات میں, اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. فجر کی نماز کے وقت میں اور عصر کی نماز کے وقت میں, اس وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں, اور وہ ہمارا پورا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. جو بھی ہم کرتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں, بولتے ہیں یا کرتے ہیں, سب وہ لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون, پیچھے ہم سورہ انفطار میں پڑھ کر آئے کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو, اور پورا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو اس وقت وہ پورا ریکارڈ سامنے لا کر رکھ دیں گے, اور اس وقت آدمی جب اپنے اس ریکارڈ کو کھول کر دیکھے گا تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو انسان نے کیا ہوگا سب اس کے اندر موجود ہوگا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اے قرآن پڑھنے والے, تو قیامت کے دن دیکھے گا مجرموں کو جنہوں نے دنیا کے اندر جرائم کیے تھے, دنیا میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, اللہ کو ناراض کیا تھا, اس پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی تھی. وہ اپنا نامہ اعمال اٹھا کر جب دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے ما لهذا الكتاب, ہائے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے نہ کوئی چھوٹی غلطی چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی غلطی چھوڑی ہے, جو بھی میں نے کیا تھا سب اس کے اندر درج ہے. تو یہ محافظ فرشتے, یہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں, اللہ بھی حفاظت کر رہا ہے, اللہ نے فرشتے جو مقرر کیے حفاظت والے وہ بھی مراد ہیں, اسی طریقے سے جو ہمارا ریکارڈ تیار کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے. اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ستارہ ہے دن میں نظر نہیں آتا ہے, رات کو یہ نمودار ہوتا ہے, اسی طرح تمہارے ساتھ محافظ فرشتے ہیں جو تمہیں یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی یہ دونوں فرشتے آ جائیں گے اور پورا ریکارڈ لیے ہوئے ہوں گے, اور رب کی عدالت میں تمہاری حاضری ہوگی. جس طرح رات کو یہ نمودار ہوتے ہیں ستارے, اسی طرح یہ فرشتے بھی وہاں پر ظاہر ہوں گے اور پورا ریکارڈ تمہارا سامنے لے کر آ جائیں گے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اللہ کا حفاظتی انتظام کتنا زبردست ہے اس کو بیان کرنے کے لیے انسانوں سے کہا جا رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ.
انسان کو چاہیے وہ غور و فکر کرے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے. انسانوں کو ان کی پیدائش یاد دلائی جا رہی ہے. خلق من ماء دافق، پھر خود جواب دیا خلق، وہ پیدا کیا گیا ہے من ماء، ایک پانی سے، دافق، جو اچھلنے والا ہے، اچھلنے والے پانی سے جو اچھل کر کود کر نکلتا ہے، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ ہے انسان کی حقیقت اور اس کی اصلیت کہ ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ ناپاک قطرہ بھی اچھل کر جو ہے شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ وہ نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے کہاں سے؟ پشت اور سینے سے، مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے. عورت کے سینے سے بیضے نکلتے ہیں، انڈے نکلتے ہیں، اور مرد کی پشت سے جرمسومے نکلتے ہیں، اور پھر اللہ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. اور سائنسدان اور اسی طریقے سے تحقیق کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس میں اربوں خربوں جرثومے ہوتے ہیں، اسی طرح عورت کا جو مادہ ہوتا ہے اس میں بھی اربوں خربوں بیضے ہوتے ہیں. اور اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو ایک جرثومہ ان اربوں خربوں میں سے وہ ایک بیضے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر اسی سے اللہ تبارک و تعالی رحم مادر کے اندر انسان کو بناتا ہے، اور وہاں اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالی انتظام کرتا ہے. حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ جرثومہ وہ ماں کے رحم میں پہنچ جاتا ہے تو وکل علیہ ملکن، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر اس کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس مادہ منویہ رحم میں پہنچتا ہے لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ خارج ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پیدا کرنا منظور نہیں تھا. لیکن جب 40 دن اس پر پورے ہو جاتے ہیں، فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار اب یہ نطفہ تھا، اس کے بعد آگے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو بننا ہے آگے علاقہ، یعنی جمع ہوا خون بنے گا. پھر جب جمع ہوا خون 40 دن میں تیار ہو جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے پروردگار یا ربی علاقہ، اے میرے پروردگار یہ علاقہ ہے، اب آگے کیا حکم ہے؟ اگر اس کو پیدا کرنا منظور ہوتا ہے تو آگے چلتا ہے، ورنہ وہیں سے ساقط ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے اگر پیدا کرنا منظور نہیں ہوتا ہے. اور اللہ پھر حکم دیتے ہیں کہ ابھی آگے چلے گا یہ، اور اس کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، 40 دن کے بعد مضغہ بن جاتا ہے. پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب مضغہ، اے میرے پروردگار یہ مضغہ، یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ اگر اللہ کو وہیں اس کو ختم کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو پیدا کرنا منظور ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ 4 چیزیں لے کر آ جاتا ہے اور وہ لکھ دی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر آگے اس کی پرورش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور آگے بننا وہ شروع ہو جاتا ہے. جب کامل اور مکمل بن جاتا ہے اس کے بعد دنیا کے اندر آ جاتا ہے. تو رحم مادر کے اندر حفاظت کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہاں بنانے والا کون ہے؟ شکل و صورت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ پروردگار تمہیں پیدا کرتا ہے فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، تدریجاً آہستہ آہستہ وہاں پر بناتا ہے. وہ قادر ہے ایک دم پیدا کرنے پر بھی، ایک دم پیدا کرنے پر بھی وہ کیا ہے؟ قادر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا. وہ قادر مطلق ہے، ایک دم پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. وہ چند مہینے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، کم سے کم 6 مہینے میں بچہ تیار ہوتا ہے، اور اس سے آگے پھر 2 سال تک بھی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے بچہ. تو وہاں اللہ تعالیٰ بناتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے ماؤں کے رحم کے اندر، وہی بنانے والا ہے. فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے اندر، 3 اندھیریوں کے اندر وہ بنا رہا ہوتا ہے، وہاں حفاظت کا وہ انتظام کرتا ہے. فلینظر الانسان، لہذا انسان کو چاہیے وہ غور و فکر کرے، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے. خلقا، وہ پیدا کیا گیا ہے، من ماء، ایک پانی سے، دافق، جو اچھلنے والا ہے، یخرج، جو نکلتا ہے، من بین الصلب،
کہاں سے؟ مرد کی پشت سے، والترائب اور سینے سے، عورت کے سینے سے، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ملاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، بناتا ہے اور دنیا کے اندر ہمیں لے آتا ہے۔ تو جو پروردگار اس پانی کے قطرے پر نقش و نگار بنا کر اور ہمارے جسم کو بنا کر یہاں دنیا میں لانے والا ہے، کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ انہو علی رجعہ لقادر، انہو بے شک وہ علی رجعہ اس کے لوٹانے پر لقادر قادر ہے، تو وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے، دوبارہ بھی وہ زندہ کرے گا۔ جس رب نے پہلے پیدا کیا اور یقیناً وہ پیدا کرے گا، اس لیے کہ وہ رب ہم سے بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، کہ وہ پروردگار ضرور بضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اس دن اللہ جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، اب یہ دوبارہ کب اٹھانا ہوگا، دوبارہ کب وہ زندہ کرے گا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز کھل جائیں گے، یہ دن سب کچھ سامنے آ جائے گا کھل کر۔ یہاں دنیا میں اللہ پردہ پوشی کرتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے منہ نکالنے کے قابل رہتے ہیں، ورنہ ہماری پوشیدہ زندگی کیا ہے، کیا کیا ہم کرتے ہیں، اگر سب سامنے آ جائے گا تو کوئی نہیں کرسی پر بٹھائے گا، پھر تو لوگ تھوکیں گے، پھر تو لوگ جو ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارا کہ ہم کیا ہے تو پھر وہ گھسیٹیں گے راستے میں ہمیں، لیکن یہ عزت دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، وہ ستار ہے، وہ عیوب کو چھپانے والا ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پر وہ پردہ رکھتا ہے، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے عیب چھپے ہوئے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر آدمی کو چاہیے اپنے آپ کو دیکھے، دوسرے کو دیکھے ہی نہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے عیوب پر آدمی کو نظر ہونی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں، اپنے آپ کو دیکھے، نہ یہ کہ دوسروں کو دیکھے۔ لیکن آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھل کر آ جائیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا، جب استاذ شاگردوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہا ہوگا، جب شاگرد اپنے استاذ کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، ماں باپ اولاد کے سامنے اور اولاد ماں باپ کے سامنے، مرید پیر کے سامنے اور پیر مریدوں کے سامنے اس وقت ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائے، اللہ اس دن میں پردہ پوشی اور ستاری کا معاملہ فرمائے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوہ، فما لہ نہیں ہوگی انسان کے لیے من قوت، کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہوگی، اپنا دفاع کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، آدمی کو اپنی ذاتی کوئی طاقت نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا، کوئی خارجی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا کے اندر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ چلتا ہے، کسی کو جیل کے اندر بند کیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ اپنا خود بھی دفاع کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس کو چھڑانے والے ہوتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو چھڑاتے ہیں، لیکن اللہ جسے پکڑے گا قیامت کے دن اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، نہ خود چھوٹ سکے گا، نہ اس کو کوئی اور چھڑانے والا ہوگا۔ فما لہ من قوت، نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت، اور ولا ناصر، اور نہ کوئی اس کے لیے مددگار ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہاں وہ جس کو اللہ اجازت دے وہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور وہ بھی اسی کے لیے سفارش اور شفاعت کر سکے گا جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، ہر کسی کے لیے وہ بھی شفاعت اور سفارش نہیں کر سکے گا۔ فما لہ من قوت، تو نہیں ہوگی اس کے لیے اس دن کوئی قوت، کوئی طاقت، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے پے با پے برسنے والے آسمان کی جو بارش برساتا ہے، بارش ہوئی کچھ دن کے بعد پھر بارش ہوتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، اوپر سے بارش آ رہی ہے۔ اللہ بارش کی قسم کھا رہے ہیں، آسمان کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو آسمان اللہ کے نظام کے تحت بارش کو برسانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے
پھٹ جانے والی زمین کی کہ جو پھٹتی ہے اور اس میں سے پھر پودے نکل کر اوپر آ جاتے ہیں، زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے پودے نکل کر اوپر آ جاتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہی ہے کہ جو گٹلی کو پھاڑتا ہے، جو دانے کو پھاڑتا ہے زمین میں اور پھر اس سے چھوٹا سا پودا نکالتا ہے، وہ پودا زمین کے سینے کو پھاڑتے ہوئے اوپر نکل کر آ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے بارش برسنے والی جو بارش ہے اس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اسی طریقے سے زمین پھٹنے کے بعد زمین سے نکلنے والے جو پودے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالی یہاں قسم کھا رہے ہیں۔ پھٹنے والی زمین اور برسانے والے آسمان کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں انہ لقول فصل، انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے، بے شک یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے جو یہی دنیا کے اندر بتا رہی ہے کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم میں جانے والا ہے۔ بتا دیا گیا واضح کر کے ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، یہ واضح کر کے بتا دیا گیا۔ انہ لقول فصل، یہ قرآن پاک ایک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور یہ فیصلہ کن کلام ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اس سے تم فیض حاصل کرو یا نہ کرو۔ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، زمین کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک زمین کا وہ حصہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں پر اس زمین کے اس حصے سے بہت ساری چیزیں اگاتی ہیں، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو زمین کا بہت سخت ہوتا ہے اور اس کے اوپر بارش پڑتی ہے بس پانی بہہ کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے، زمین کے اندر پانی اترتا نہیں ہے، تو بارش ہونے کے باوجود اس جگہ پہ کوئی گھاس پھوس کچھ بھی اگتا نہیں ہے، وہ ہرا نہیں ہوتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو پانی کو اپنے اندر لے لیتا ہے تو وہ ہرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے دل ہے جو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے گویا وحی کی بارش اتر رہی ہے، وحی کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ اب جس آدمی کے دل کا جو دل ہے، اس کا جو سوراخ ہے، اس کا جو منہ ہے وہ اوپر کے لیے ہے، سیدھا ہے، اور وہ اس کو اپنے دل کے اندر اتار رہا ہے، تو بس اس سے اچھی اچھی چیزیں ظاہر ہوں گی، وہ فائدہ خود بھی فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر اس کا جو برتن ہے دل کا وہ سیدھا نہیں ہے بلکہ الٹا ہے، پھر چاہے کتنی بارش ہو جائے اس پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس کا دل بنجر زمین کی طرح ہو گیا ہے تو قرآن جو اللہ کی طرف سے بارش کی طرح اتارا جا رہا ہے، اس وحی سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ گویا یہ جو قسم اوپر کھائی گئی ہے، اس قسم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھو تاکہ قرآن اس کے اندر اترتا چلا جائے، اس کو الٹا نہ رکھو۔ اسی طرح اس کو جس طریقے سے زمین کا نرم حصہ پانی کو جذب کر لیتا ہے، اپنے دلوں کو نرم کرو، ان کو سخت نہ بناؤ۔ اگر یہ نرم ہوں گے اس پر قرآن کا اثر ہوگا، اور پھر جس طریقے سے زمین سے نباتات اگتی ہے، پیڑ پودے اگاتے ہیں، اسی طریقے سے تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے بھی اچھے اچھے اعمال ظاہر ہوں گے جب قرآن دل کے اندر اتر جائے گا۔ اور اگر دل سخت ہو گئے، قرآن دل کے اندر نہیں اترا، تو پھر جسم کے اعضاء سے اچھے اعمال ظاہر نہیں ہوں گے، پھر تو اس میں جھاڑیاں اور کانٹے دار چیزیں یہی اگیں گی، اور اسی طرح کے اس کے اعمال ہوں گے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، کسی کو راحت اور آرام اس سے نہیں پہنچے گا۔ والسماء ذات الرج، قسم ہے برسنے والے یا پے با پے بارش برسانے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور پھٹ جانے والی زمین کی، انہ لقول فصل، بے شک یہ فیصلہ کن بات ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ ہزل ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ تدبیر کر رہے ہیں، تدبیر کرنا یعنی مشرکین، مخالفین، جو دشمن ہے رسول
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمانوں کے، اسلام کے، قرآن کے، اللہ کے جو دشمن ہے وہ تدبیریں کر رہے ہیں۔ کیا تدبیریں کرتے تھے؟ قرآن پاک کو دبانے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگ اس کو نہ سنیں۔ وہ لوگوں میں اعلان کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو خوب شور مچاؤ، ہنگامہ کرو تاکہ کوئی اس کو سننے نہ پائے۔ اس طرح کی بات وہ کہتے تھے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ وہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازش کرتے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب یہ کافر تدبیر کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں، ملک بدر کر دیں۔ یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے تدبیر کی، وہ آئے آپ کے گھر کا گھیرا کر لیا، باہر کھڑے ہیں انتظار میں کہ ابھی نکلیں گے ابھی نکلیں گے، لیکن آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ ایک مٹھی مٹی کی آپ نے اللہ کے حکم سے ایسے ڈالی، ان کی آنکھوں اور سروں پر مٹی پڑی جا کر وہ سر جھاڑنے لگے، آنکھیں ملنے لگے، آپ بیچ میں سے نکل کے اللہ کی حفاظت میں نکل جاتے ہیں، نکل کے چلے جاتے ہیں۔ وہ وہیں پر انتظار کر رہے ہیں، تو ان کی تدبیر ناکام ہو گئی اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی۔ یہ تدبیر کرتے ہیں یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے اس چراغ، جلائے ہوئے چراغ کو، اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں، اور واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے مکمل کیا۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ تدبیر کرتے ہیں، تدبیر کرنا، واکید کیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں بھی پلان بناتا ہوں۔ وہ پلان بناتے ہیں، ایک پلان ان کا ہے، ایک پلان میرا ہے، لیکن میرا پلان کامیاب ہوتا ہے اور ان کا پلان ناکام ہوتا ہے۔ فمہل الکافرین، فمہی، تو آپ فمہلی، تو آپ ان کو مہلت دے دیجئے، الکافرین، کافروں کو، فمہل، تو آپ مہلت دے دیجئے، الکافرین، کافروں کو مہلت دے دیجئے، ڈھیل دے دیجئے، جلدی نہ کیجئے، مطلب یعنی ان کی سزا میں جلدی نہ کیجئے، ان کے لیے بد دعا نہ کیجئے۔ کتنے مظالم ڈھائے جا رہے تھے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر، مکہ المکرمہ میں کمزوروں پر مظالم پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ اب آخر انسان ہے، انسان کے دل میں بعض دفعہ یہ بات آتی ہے کہ یہ اتنی ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان سے کوئی بدلہ نہیں اللہ لے رہا ہے، اس طرح کی بات دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے مہل، آپ ان کو مہلت دے دیجئے، الکافرین، کافروں کو مہلت دے دیجئے، امہلہم رویدا، تھوڑی سی مہلت ان کو دے دیجئے، امہل، آپ مہلت دیجئے، ہم ان کو رویدا، تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں خود ان کی پکڑ کر لوں گا، لیکن آپ جلدی نہ کیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے دعائیں ہی کرتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہے۔ اور جب وہ تکلیفیں پہنچاتے تو یوں دعا کرتے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا، یہ درس دیا کہ تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن تمہارے سارے راز کھل کر سامنے آ جائیں گے، لہٰذا ہر آدمی قدم قدم پر سوچے میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اور کل سب سامنے آ جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسے کام کروں کہ جس کی وجہ سے کل مجھے رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بسر کرے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، بے دینی سے، گمراہی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا